پی ٹی کے زیر اہتمام 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پاکستان میں جدید موبائل سروسز کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت ہے اور یہ نیلامی کا تیسرا مرحلہ ہے۔ پی ٹی کے زیر اہتمام 5G اسپیکٹرم کی نیلامی تیسرے مرحلے کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اسپیکٹرم ایلوکیشن کا راؤنڈ ہے وہ کمپلیٹ کیا تھا اور اس کے ذریعے 480 میگا ہرٹز کا اسپیکٹرم جو ہے وہ ہمارے جو 3 آپریٹرز ہیں انہوں نے لیا۔ جاز نے سب سے زیادہ لیا، پھر یوفون نے، پھر زونگ نے، اور اس کے تحت تقریباً $507 ملین کا ہمارے سامنے ایک نمبر آیا جو انشاءاللہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ملے گا ایز اے کانسیکوینس آف یہ جو اسپیکٹرم آکشن ہوئی ہے۔ اس کے بعد آج جو ہے اس سے ایک دن کا بیچ میں ایز پر پروسیس گیپ آتا ہے اور آج جو ہے اس کا سیکنڈ راؤنڈ جو ہے وہ جو ود ان بینڈز جو ایلوکیشن ہونی ہے اس کا ایک پورا پروسیس آج صبح سے 10 بجے سے جاری ہے اور اس کا لاسٹ راؤنڈ جو ہے جو 3500 کا بینڈ ہے اس کی ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے انوگریشن کر دی ہے۔ اس کی ڈیٹیلز آپ کو چیئرمین صاحب دیں گے، مگر میں ایک بار پھر جو ہے وہ پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ اس آکشن کے ذریعے یہ ایک ہسٹورک آکشن تھا۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ اتنا زیادہ جو اسپیکٹرم ہے وہ اس سے پہلے کبھی بھی آکشن نہیں کیا گیا۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ 1987 سے جب سے یہ پورا پروسیس فون کا پھر انٹرنیٹ آیا، یہ تمام جو شروع ہوا ہے، سلسلہ شروع ہوا ہے، آج تک ہم 274 میگا ہرٹز کے اسپیکٹرم پہ آپریٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ایک اسپیکٹرم سٹاروڈ کنٹری جو ہے ہمیں کہا جاتا تھا پورے ریجن کے اندر، اور وہ ایک بار چارٹ ہے پورے ریجن کے اندر، اور وہ ایک بار چارٹ ہے۔ میں گزارش کروں گی چیئرمین صاحب سے اگر وہ لگ سکتا ہے وائل یو اسپیک تو وہ بڑا افیکٹو ہوگا کہ جب دنیا میں ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ ہماری جو اسپیکٹرم ہے اس کی اویلیبلٹی کیا ہے، تو وہ بھی ہم آپ کو چارٹ دکھائیں گے کہ ہم لوئسٹ سے اب ایوریج سے ابو ایوریج ہو گئے ہیں اوور آل۔ تو میرے خیال سے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اینڈ اٹ کمز ایٹ دا رائٹ ٹائم۔ کیونکہ آج جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں اور آج جب ہماری روزمرہ کی زندگی سے لے کے ہماری اکانومی، ہماری پوری سوسائٹی اور ہماری ایون نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف اور اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں، بنیاد ہے، وہ ایک ریزیلینٹ تیز چلتا ہوا ریلائبل انٹرنیٹ ہے، تو اس آکشن سے وہ جو ہم ڈیجیٹل پاکستان ویژن ہے وزیر اعظم پاکستان کا، اس کی بنیاد جو ہے اس کو ہم نے مضبوط کیا ہے۔ اس سے نہ صرف 4G بہتر ہوگا، اس سے دوسرا فرسٹ یہ ہے، پہلا تو یہ تھا کہ سب سے بڑا آکشن ہے، 480 میگا ہرٹز جو ہیں وہ اب ہم 750 میگا ہرٹز پہ پہنچ گئے ہیں اوور آل، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب 5G کے دور میں داخل ہو گیا ہے۔ تو میرے خیال سے کہ یہ پورے پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے، خاص طور پہ ہماری یوتھ کے لیے اور ان نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے جو ڈیجیٹل فرسٹ سوسائٹی میں پیدا ہو رہے ہیں، جنہوں نے آنکھ کھولتے ہی ٹیکنالوجی دیکھی ہے، انہوں نے آنکھ کھولتے ہی انٹرنیٹ کا دور دیکھا ہے، اور ان کے لیے آنے والے وقتوں میں ان کی تعلیم کے لیے، ان کے روزگار کے لیے، اور آپ سب کی جو جتنی بھی میں کہوں گی کہ ہم آئی ٹی کی ٹریننگز بھی کراتے ہیں، مگر آئی ٹی میں بار بار کہتی ہوں کہ آئی ٹی انڈسٹری تک اب محدود نہیں ہے۔ آئی ٹی آج جو ہے وہ صنعت کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے جو آپ کسان ہیں جو آج ایگریکلچر کے شعبے میں، زراعت کے شعبے میں، فوڈ سیکیورٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کی جو پر ایکڑ پیداوار ہے اس کے لیے آج ٹیکنالوجی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے ہیلتھ سیکٹر کو، صحت کے شعبے میں وہ تمام لوگ جو دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو صحت اور تعلیم اس طرح سے نہیں انفارچونیٹلی مل پاتی جو اربن ایریاز میں اویلیبل ہے، اس کے لیے ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہیں اس کی ایکسیس بہتر کریں، اس کی ریلائبلٹی بہتر کریں۔ ہماری اوور آل معیشت کے لیے، ہماری ہر پہلو کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور سب سے زیادہ آج جو ٹیکنالوجی جس میں، اور ہسٹوریکلی بھی اور آج بھی
جس میں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایڈوانسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہماری نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے. ہم بار بار کہتے ہیں پچھلے سال مارکہ حق جہاں ہماری افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے انڈر ایک پورا مارکہ جیتا، اس میں بہت بڑا کردار جو ہے وہ سائبر وارفیئر کا تھا. تو اس لحاظ سے بہت زیادہ ضروری تھا کہ یہ ٹائملی جو ہے یہ آکشن ہوا، اور اس سے ہماری جو انٹرنیٹ کی بنیاد ہے اس کی جڑیں مضبوط ہوئی ہیں، اور آگے آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ایک ایوریج ایکسپیرینس ایز اے سٹیزن، آپ کا ایکسپیرینس ایز انڈسٹری جو ہے وہ بہت بہتر ہوگا. یہ میں آپ کی توجہ جو ہے وہ دلانا چاہوں گی اس بار چارٹ کی طرف کہ پہلے آپ دیکھیں پاکستان جو ہے اس میں جو آکشن سے پہلے جو اویلیبلٹی تھی وہ ہم لویسٹ تھے اپنے کمپیریٹیو ممالک میں، مگر آکشن کے بعد آپ دیکھیں تو ہم اپنے نیبرنگ کنٹری سے بھی ایک بہتر پوزیشن میں آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم آج ابو ایوریج ممالک میں آ گئے ہیں جو دنیا کے اندر اسپیکٹرم اویلیبلٹی ہے. جو آپ کی میں صرف اس کو عام زبان میں اتنا بتانا چاہوں گی کہ آپ کو جو انٹرنیٹ کے چیلنجز آئے ہمیں اس کا پورا اندازہ ہے اور اس کا احساس ہے، اور اس میں بہت بڑا کردار جو تھا وہ اسپیکٹرم کی کمی کا تھا کہ ہم جو 8 سڑکوں کی گاڑیاں ہیں وہ 2 سڑک پہ چلانے کی کوشش کر رہے تھے. اسپیکٹرم اویلیبلٹی سے انشاءاللہ وہ کنجیشن ختم ہوگی اور آپ کا ایکسپیرینس بہتر ہوگا. میں ریکویسٹ کروں گی چیئرمین صاحب سے کہ جو سیکنڈ راؤنڈ آج چل رہا ہے اس پہ تھوڑا سا آپ کو بریف بھی کر دیں گے کہ اس کا پروسیس کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں آج جو کنکلوژن ہوگا وہ کس طرح سے سامنے آئے گا، اور چیئرمین صاحب آپ کو بتا دیں. السلام علیکم. ایکچولی تو چونکہ ابھی یہ پروسیس چل رہا ہے تو جب اس 3.5 کا بھی ہو جائے گا گیگاہرٹز کا تو میرے خیال میں فائنل ہم دوبارہ آپ کو ایک بریفنگ دیں گے. میں صرف تھوڑا سا بتا دوں کہ جو سیکنڈ سٹیج ہے اسائنمنٹ سٹیج جو آج ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو اسپیکٹرم ہوتا ہے نا جو اویلیبل ہے یہ پہلے پورا سال ایک فریکوینسی ایلوکیشن بورڈ لگاتی ہے، اس کو چیک کرتی ہے کہ یار اسپیکٹرم کلین نیٹ اینڈ کلین ہے کہ نہیں، کیا یہ زیر استعمال آ سکتا ہے کہ نہیں. تو ہم نے ٹیلی کام انڈسٹری کے ساتھ ای ڈی فیب ادھر موجود ہیں، ان کے ساتھ مل کے پورا اسپیکٹرم کو ایک دفعہ اسکین کر چکے ہیں، کافی دفعہ ٹیسٹ ٹرائل ہو چکے ہیں. یہ جو آج کا یہ سٹیج ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک بینڈ میں کس نے کہاں پہ اپنی الاٹمنٹ لینی ہے، کہ فار ایگزامپل وہ ٹاپ پہ لینا چاہتے ہیں، مڈل میں یا باٹم میں. تو اس میں نارملی اتنا بڑا کوئی کام ہوتا نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمیں ڈائریکشن دی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، پرائم منسٹر کی طرف سے، آئی ٹی منسٹر کھڑی ہے کہ شفافیت ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، تو ہم نے اس کو بھی تھرو سافٹ ویئر کروایا. آپ کے سامنے صبح ہم نے اس کا افتتاح کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا آغاز کیا تھا 10 بجے. ہم 3 راؤنڈ پہ گئے، پہلے اس 2.6 کے لیے تاکہ بالکل کلیئرٹی ہو، ہم کو بھی ہو، ٹیلی کام انڈسٹری کو بھی ہو، آپ سب کو بھی ہو، کہ ہم ایون جو اسائنمنٹ ہے جس میں کوئی خاص کام نہیں تھا کہ انشور کرے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو جائے. تو 2.6 والا کنکلوڈ ہو گیا. ابھی ہم نے شروع کر دیا 3.5 والا جو اگلا بینڈ ہے، کیونکہ ان 2 بینڈ پہ چونکہ کنٹیسٹ ہو رہا ہے. تو جب یہ کنکلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ تو اینڈ آف دی ڈے جب بھی ہم کنکلوڈ کریں 2 بجے 2:30 بجے تو ہم دوبارہ آپ کے ساتھ آ کے بات چیت کریں گے کہ کون سے آپریٹر نے کون سے بینڈ کے اندر کون سا ٹاپ لیا یا مڈل یا باٹم آف دی بینڈ لیا ہوا ہے. تو اس وقت تک یہ صورتحال ہے. تو امید ہے کہ آج انشاءاللہ 2:30 بجے تک یہ چیزیں کنکلوڈ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو کوئی سوال جواب ہیں تو آپ بتائیے. بتائیں کیا چیز 2600 میگا ہرٹز کی کنکلوژن بتا دیں کہ ایکچولی ہم اس کو کمبائن بتائیں گے، اسے کوئی وہ نہیں ہے، سیکرٹ نہیں ہے کہ کس نے کون سا والا لیا ہوا ہے نا. اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ مڈل، تو ہم دونوں آپ کو اکٹھے بتا دیں گے 2 بجے تک. وہ ٹھیک ہے، وہ اس میں کوئی ابھی چونکہ میرے پاس سائڈ اسکرین میں چل 5G اسپیکٹرم کی آکشن کی. اسلام آباد میں پی ٹی اے کے زیر اہتمام 5G اسپیکٹرم کی نیلامی. وفاقی وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ کا تقریب سے خطاب. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے راستے کھل گئے ہیں، ہم جدید دور کی جانب بڑھ رہے ہیں. کر سکتے ہیں وہ حضرات جو سن رہے ہیں. ایم وی این او بیسکلی وہ کمپنیاں ہوتی ہیں جو لوگ باہر کے ممالک جاتے ہیں. اگر آپ عمرہ بھی کرنے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ کمپنیز آپ کو اسپیشل پیکیجز دیتی ہیں کہ فلانے ملک میں بات کرنے کے لیے جو ہے وہ انٹرنیٹ آپ کے لیے سستا ہے یا اس کے اتنے منٹس ہیں. آپ جو لوگ انگلینڈ جاتے ہیں وہ لائکا، لبارا، اس طرح کے جو
कंपनीज़ हैं उनसे उनका अंदाज़ा होगा। सो MVNO की कंपनीज़ ऐसे होती हैं कि इंटरनेशनल कंपनी आती है और एग्जिस्टिंग जो आपके ऑपरेटर्स हैं उससे बल्क बाय कर लेती है एक्सेस जो है वो इंटरनेट और वो तमाम चीज़ें, और फिर वो इंडिपेंडेंटली सर्विस प्रोवाइड करती है और वो ऑप्टिमाइज़ करती है अपनी क्लाइंटेल के लिए कि उसने किस क्लाइंटेल को टारगेट करना है, और उसके मुताबिक फिर वो ये जो आपके मोबाइल पैकेजेस होते हैं वो निकाल के इस्तेमाल करने के लिए आपके लिए अवेलेबल करती है। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि MVNO की जो पॉलिसी है उसके तहत अब हमारा अगला स्टेप, अगले 2-3 स्टेप्स हैं, मैं इसके अलावा भी आपको बता देती हूँ। एक तो स्टेप ये है कि हमने किस तरह से अब टेलीकॉम विंग PTA को भी हम गुजारिश करेंगे कि आउटरीच करनी है MVNOs को अट्रैक्ट करने के लिए। इस हवाले से हमारी कुछ ममालिक में ऑलरेडी कुछ कंपनी से बातचीत भी चल रही है। दूसरा हमारा जो इसी तरह MVNO पॉलिसी है, दूसरी तरफ हमारा फाइबराइजेशन का प्लान है। इस सारी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो दूसरा बड़ा हिकअप है रिलायबल इंटरनेट में, वो लैक ऑफ फाइबराइजेशन है, फाइबराइजेशन की कमी होना है। हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो आज वायरलेस जो ब्रॉडबैंड है मोबाइल, उसके ज़रिए इंटरनेट इस्तेमाल करती है। सो वो हमारा दूसरा बड़ा PTA के ज़ेर-ए-एहतमाम 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जारी है।